بزرگوں، اللہ پاک نے اس دنیا کا نظام ایسا بنایا ہے کہ حالات اجتماعی اور انفرادی جب سے یہ دنیا بنی ہے بدلتے رہتے ہیں، کیونکہ انسان کا چاہا اور انسان کی جو مشیت ہے اور خواہش ہے وہ پوری نہیں ہوتی، تو کبھی حالات اس کی چاہت کے موافق ہوتے ہیں تو بڑا خوش ہو جاتا ہے، اور کبھی حالات اس کی چاہت کے مخالف ہوتے ہیں، ناموافق حالات آ جاتے ہیں تو پھر یہ پریشان ہو جاتا ہے۔ انفرادی اور اجتماعی طور پر دنیا کا شروع سے یہ نظام چلا آ رہا ہے، ایک جیسا حال نہیں رہتا، کبھی خوشی آتی ہے تو کبھی غمی آتی ہے، کبھی فراوانی آتی ہے تو کبھی تنگی اور پریشانی آتی ہے۔ تو انسان جب سے دنیا میں آیا ہے مسائل کا شکار ہے، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی۔ اور ہمارا یہ پاکستان، اس کا تو دوسرا نام ہے مسائلستان، کہتے اس کو پاکستان ہے اور ہے یہ مسائلستان، مجھ سے زیادہ آپ باخبر ہیں۔ یہ جو مسائل بندے کے انفرادی اور اجتماعی، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کے دو ہی حل ہیں۔ دو کام کیے بغیر بندہ مسائل سے چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ اللہ کی مرضی ہوتی ہے تو وہ دو کام کرنے کے بعد مسائل ختم ہو جاتے ہیں، اللہ کی مرضی ہوتی ہے تو ان میں کمی واقع ہو جاتی ہے، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ دو کام کرنے کے بعد بھی مسائل حل نہیں ہوتے، لیکن دل کو ایسا سکون، ایسا اطمینان اللہ پاک عطا فرماتے ہیں کہ اس کی زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ وہ دو کاموں میں سے پہلا کام تو ظاہری تدبیر ہے، ہر کام کے کرنے کا اور حل ہونے کی جو تدبیر، جو راستہ، جو طریقہ اللہ نے اس دنیا میں بنایا ہے، وہ تدبیر بہرحال اختیار کرنی ہے، اور شرعی طور پر ہم اس کے پابند ہیں۔ ایک آدمی تدبیر کو چھوڑ کر کے صرف کہتا ہے بس بیٹھے بیٹھائے اللہ ہی کام کر دے، تو اس کو شریعت کی اصطلاح میں توکل نہیں کہتے، بلکہ اس کو کہتے ہیں تعطل۔ اس نے اسباب کو کیا کر دیا؟ معطل کر دیا۔ یہ شرعاً ناجائز ہے۔ ایک صحابی تشریف لائے اور مسجد نبوی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ سے آ کر کے مصافحہ کیا، دعا سلام کی اور تعارف کرایا، وقت دور سے آئے تھے، تو ویسے ہی آپ کو خیال ہے کہ اونٹنی کو کیا کیا ہے، اونٹنی کہاں باندھی ہے؟ تو وہ صحابی کہنے لگے اللہ کے پیغمبر اونٹنی کو تو میں نے چھوڑ دیا، اللہ پر توکل کیا، اللہ پاک اس کا حفاظت کرے۔ تو آپ نے فرمایا جاؤ اس کا گھٹنا باندھ کے آؤ اور پھر اللہ کے اوپر توکل کرو۔ توکل اس چیز کا نام ہے کہ اللہ پاک نے جو جائز تدبیر اختیار کی ہے، بتلائی ہے، وہ جائز تدبیر، ناجائز نہیں، وہ تو ظاہر بات ہے، وہ تو ہمارا موضوع ہی نہیں ہے، ناجائز تو پھر گناہ میں آ جائے گا نا۔ جائز تدبیریں جو کاموں کی ہیں، ان تدبیروں کو اختیار کر کے پھر نتیجہ اللہ کے حوالے کرنا ہے کہ اس میں اثر کون ڈالے گا؟ بھائی اللہ پاک ڈالے گا۔ میں نے اپنا کام کر دیا ہے، اب اللہ کے کرنے کا جو کام ہے وہ اللہ ہی نے کرنا۔ پہلے بھی کئی دفعہ آپ کو یہ لطیفہ سنایا، میرا ایک شاگرد ہے، ریاض میں ہوتا ہے، اب تو بہت ادار ہے،
تو پیر ذوالفقار صاحب کا مرید تھا. تو پیر ذوالفقار صاحب بڑے بزرگ ہیں. جب بھی ان کی مجلس میں شریک ہوتا، ملاقات ہوتی تو کہتے حضرت دعا کریں نیک صالح اولاد کے لیے. جب کئی دفعہ اس نے ایسا کہا تو کسی نے بے تکلف اس کے دوست نے پوچھا شادی ہوئی ہے؟ کہتے نہیں شادی تو ابھی تک نہیں ہوئی. تو جو تدبیر ہے، تدبیر اختیار کرے اور تدبیر اختیار کرنے کے بعد پھر نتیجہ اللہ کے حوالے کا. تو مسائل کے حل کے لیے پہلا کام کیا ہے؟ تدبیر ہے. اور اس پر اس سے پہلے ایک بیان ہوا تھا، تفصیلی بیان ہو چکا ہے. اب اس کو میں کھولنا نہیں چاہتا، اصل میں اگلی بات بیان کرنا چاہتا ہوں. دوسرا جو کام ہے نا تدبیر کے بعد، دوسرا کام اللہ پاک سے گڑ گڑا کر کے کیا کرنا ہے بھائی؟ دعا. اور آج کل اسی چیز کی کمی ہے. ہم تدبیروں کے پیچھے تو بھاگ رہے ہیں، دکانوں کی طرف، بازاروں کی طرف، مارکیٹوں کی طرف، دفتروں کی طرف، فیکٹریوں کی طرف، کارخانوں کی طرف، دنیاوی جتنے بھی اسباب ہیں ان کی طرف ہم نے دوڑ لگانے میں رات دن ایک کر دیا. لیکن اصل کامیابی جہاں تھی اس جگہ کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے اور بھولا ہوا. تو دوسرا جو کام کرنے کا ہے نا، وہ کرنے کا کام یہ ہے کہ اللہ پاک سے دعا مانگے اور ایسی دعا مانگے جیسے دعا مانگنے کا حق ہے. یہ قرآن و حدیث نے مسائل کے حل کا علاج بتلایا ہے. میں میرے طالب علم میں بچے ہیں ان کو دعا کا کہتا رہتا ہوں، اور کہتا ہوں کل اگر میری طبیعت ٹھیک نہ ہوئی تو کل میں نے سب کو کان پکڑا ہے. تمہارے مانگنے میں کمی ہے. مانگو، ایسے مانگو کہ مدرسے سے کسی طالب علم کا اخراج ہو گیا، سالانہ امتحان قریب ہے اور معتمم صاحب نے اس نے کوئی جرم کیا ہے. یہ بڑا موبائل جو ہے نا یہ مدرسے میں جرم ہے. کسی سے پکڑا جائے تو مدرسے سے فوراً اس کو کیا کر دیتے ہیں؟ نکال دیتے ہیں. اس کا اخراج ہو گیا اور کل سالانہ امتحان، بورڈ کا امتحان ہے، پیپر ہے. اب بتلاؤ وہ کیسی دعا مانگے گا؟ ایسی دعا مانگو ایسے جیسے مانگنے کا کیا ہے؟ حق ہے. تو پھر دیکھو اللہ پاک دعا قبول کرتے یا نہیں کرتے. تو یہ چند جمعے دعا کا بیان ہے. دو کام کرنے ہیں. ایک تو جو کام کر رہے ہیں وہ ان کو ان کی دیکھ بھال کریں کہ جائز تدبیریں ہیں ان کو اختیار کرنا ہے. اور دوسرا اللہ پاک سے اس طرح مانگے جیسے مانگنے کا کیا ہے؟ اللہ کا وعدہ ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں. تو ہم نے تدبیروں کی طرف تو دوڑ لگائی ہوئی ہے لیکن دعا کو بالکل ہم بھول گئے ہیں. یا سرسری طور پر کئیوں کو دیکھو نماز کا سلام کرا. مجھے اسی اس دن میں نے آپ کو بدھوار دن لطیفہ سنایا تھا. ایک بابے نے 1 منٹ میں نماز 4 سنتیں رکعتیں 4 منٹ 1. اب آپ سوچیے اور پڑھ دکھائی اس نے، پڑھ کے اس نے پہلی رکعت میں امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو کے اس نے دکھا دیا کہ 1 منٹ میں 4 رکعتیں ہو سکتی ہیں. تو اب وہ دعا کیسے ہوگی؟ تو دعا مانگو جیسے مانگنے. یا تو ہم دعا مانگتے نہیں ہیں اور یا دعا مانگتے سرسری پھس پھسی سی، اس لیے ہماری دعائیں رنگ نہیں لگا رہی. یہ دعا جو ہے نا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے انبیاء اور سارے اولیاء ان کی مشترکہ سنت اور مشترک طریقہ ہے. جتنے نبی دنیا میں آئے سارے نبی اللہ پاک سے دعائیں مانگنے والے تھے اور انہوں نے ایسی ایسی دعائیں مانگی. اللہ نے انبیاء کو کیا بنایا؟ بھی انسان بنایا.
اور اولیاء بھی سارے کے سارے کیا انسان۔ اور ابھی آپ نے سنا کہ انسان جب سے دنیا میں آیا ہے بیچارہ مسائل میں پھنسا ہوا ہے، انفرادی طور پر بھی پھنس جاتا ہے اور اجتماعی طور پر بھی مسائل میں مبتلا ہے۔ اسی طرح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی انسان تھے، ان پر بھی مسائل آتے تھے، تو انہوں نے بھائی مسائل کو حل کرنے کی جو تدبیریں تھیں ان کو بھی اختیار کیا، علاج بھی کیا، بیماری کا علاج بھی کیا، بھاگ دوڑ بھی کی، تجارت بھی کی، کاروبار بھی کی، لیکن ساتھ ساتھ کیا کیا بھائی؟ اللہ پاک کا دروازہ بھی کھٹکایا۔ تو یہ دعا جو ہے یہ سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی مشترکہ سنت ہے۔ اب آپ سوچیں کہ جو اللہ انبیاء کو دینے والا ہے دعاؤں پر، وہ عام آدمی کو کیسے نہیں دے گا؟ اولیاء کو دینے والا ہے وہ عام آدمی کو کیسے نہیں دے گا؟ بادشاہوں کو دینے والا ہے تو اس کے لیے عام آدمی، ہماری کیا ضرورت ہے بھائی؟ جو بادشاہوں کی ضرورتیں پوری کرنے والا ہے، انبیاء کی اپنی ضرورت نہیں ہوتی، پوری امت کی ضرورت ہوتی ہے۔ انبیاء کی ضرورتیں پوری کرنے والا ہے، ایک عام آدمی ہماری کتنی ضرورت ہے بھائی؟ اللہ کے خزانوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمہارے اگلے پچھلے انسان بھی اور جن بھی سارے کے سارے ایک چٹیل میدان میں جمع ہوئے اور سب کے سب ایک ہی وقت میں اللہ پاک کو کیا کرے؟ پکارے، اور اس طرح پکارے کہ ایک کی زبان دوسرے کی زبان سے مختلف ہو، یعنی بولی اور لغت ایک کی دوسرے سے کیا ہو؟ مختلف ہو۔ ایک پشتو میں پکار رہا ہے، ایک فارسی میں پکار رہا ہے، ایک انگریزی میں پکار رہا ہے، ایک پنجابی میں پکار رہا ہے، ایک ہندکو میں پکار رہا ہے۔ اس طرح دنیا میں کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں، ان سب کے خالق کون ہے بھائی؟ اللہ پاک۔ قرآن پاک میں اللہ پاک کا ارشاد ہے وَإِخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ۔ تم ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو لیکن تمہارے رنگ مختلف ہیں، تمہاری زبانیں مختلف ہیں، بولیاں مختلف ہیں، یہ اللہ پاک کی قدرت کی نشانی ہے۔ تو سارے اللہ پاک کو پکارے، ایسے پکارے کہ ایک کی زبان دوسرے کی زبان سے مختلف، ایک کی بولی دوسرے کی بولی سے کیا ہو بھائی؟ مختلف ہو، اور ایک کا سوال دوسرے کے سوال سے مختلف ہو۔ ایک مانگے بارش دے، دوسرا مانگے اللہ بارش نہ برسا، ایسا بھی ہوتا ہے۔ کچھ بارش مانگ رہے ہیں اور کچھ بارش روکنے کی دعائیں کر رہے ہیں۔ ایک کا سوال دوسرے کے سوال سے کیا ہو؟ مختلف ہو۔ ایک نواز شریف کے لیے مانگ رہا ہے، ایک عمران خان کے لیے مانگ رہا ہے۔ ہر ایک کا سوال دوسرے کے سوال سے کیا ہو؟ مختلف۔ یہ مطلب ہے مختلف ہونے کا۔ اللہ پاک ایسی قدرت والی ذات ہے بھائی، وہ بیک وقت سب کی سنے گا بھی، بیک وقت سب کی سمجھے گا بھی، اور اگر سب کی جھولیاں بھر دے اور سب کی دعائیں قبول فرما کر ان کی مرادیں پوری کر دے، اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آئے گی جتنا سوئی کو سمندر میں ڈبو کر کے تم باہر نکالتے ہو نا تو سمندر کے پانی میں کمی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے ہم نے اللہ کو پہچانا نہیں پایا۔ جیسے مانگنے کا حق ہے ویسے مانگا نہیں۔ میں نے ایک بزرگ کی کتاب میں پڑھا، مدینہ منورہ میں ایک بزرگ تھے قاری فتح محمد صاحب پانی پتی رحمہ اللہ، ہمارے یہ بابا جی ان کو جانتے ہیں نا آپ ان کے بارے میں ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ مسجد نبوی میں فجر کی نماز پڑھی جماعت کے ساتھ، اس کے بعد اشراق تک ذکر میں مشغول رہے اور پھر اشراق کے نفل پڑھے، اس کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور ایسے ہاتھ اٹھائے مانگتے رہے یہاں تک کہ ظہر کی اذان۔ سبحان اللہ۔ اس کو کہتے ہیں بھائی مانگنا۔
یہ نہیں ایک دن جو ہے نا بس 5 منٹ مانگا، 10 منٹ مانگا، 15 منٹ مانگا تو تھک گئے بھائی، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، یہ ہے دعا۔ تو بات یہ بیان ہو رہی تھی کہ بھائی یہ دعا کرنا سارے انبیاء علیہ السلام کی مشترکہ سنت ہے، سارے اولیاء کا مشترکہ طریقہ ہے۔ تو جو اللہ انبیاء کو دینے والا ہے بھائی، ہماری ضرورت ہے اس کے سامنے کیا چیز ہے۔ پہلے بھی کئی دفعہ جب بھی یہ موضوع آتا ہے تو میں یہ واقعہ سناتا ہوں، اور بڑا دلچسپ واقعہ۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ موچی دروازہ لاہور کا جو ہے نا وہاں بیان فرما رہے تھے، اور شاہ صاحب کی جو تقریر ہوتی تھی وہ تقریر عشاء کی نماز کے بعد شروع ہوتی اور فجر کی اذان ہو جاتی تھی۔ سبحان اللہ۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا کہ بارش شروع ہو گئی تقریر کے دوران، لیکن مجمع ہے کہ ہلنے کا نام نہیں ہے۔ ہماری کیا تقریر ہے، 5 منٹ ہم بولتے ہیں، لوگ گھڑی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اب بھی کئی گھڑیاں دیکھ رہے ہیں، میں ان کو دیکھ رہا ہوں، جو گھڑیاں دیکھ رہے ہیں میں ان کو دیکھ رہا ہوں۔ شاہ صاحب کی ایسی تقریر ہوتی ہے، رات کے 12 بج رہے ہیں اور شاہ صاحب بیان کر رہے ہیں، اور بیان کیا ہو رہا ہے بھائی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی شان، آپ کی عظمت، آپ کا مقام بیان ہو رہا ہے۔ شاہ صاحب نے درمیان میں ایک عجیب بات فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس صفت کو میں نے دیکھا وہ انتہا تک پہنچی ہوئی ہے۔ آپ کے اخلاق کو دیکھا، آپ کے حسن و جمال کو دیکھا، آپ کے کمال کو دیکھا، آپ کے معجزات کو دیکھا، آپ کی سخاوت کو دیکھا، جس چیز کو دیکھا، شجاعت اور بہادری کو دیکھا، وہ ایسی انتہا تک پہنچی ہوئی ہے کہ میرے دل میں آیا کہ یہ ہستی تو ایسی ہے کہ میں اس کو اپنا معبود بنا کر اس کے سامنے سجدے میں گر جاؤں۔ شاہ صاحب نے جب یہ جملہ کہا تو پورے مجمع پر سناٹا چھا گیا کہ شاہ صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ شاہ صاحب کی زلفیں تھی، لمبی لمبی زلفوں کو دوبارہ جھٹکا دیا اور فرمایا کہ میرا دل تو یہ کہہ رہا تھا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا معبود بنا لوں، اپنا مسجود بنا لوں، لیکن میں نے مان دیکھا کہ آدھی رات کو اٹھ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی ذات کے سامنے سجدے میں پڑے ہوئے ہیں اور زاروں قطار رو رہے ہیں، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم۔ تو میرے دل نے گواہی دی کہ خدا محمد نہیں ہو سکتا، خدا تو وہ ہے جس کے سامنے محمد جیسے حسن و جمال والے، محمد جیسے کمال والے، محمد جیسی شان والے، محمد جیسی عظمت والے بھی اپنی پیشانی اور جبین اس کے سامنے رکھ کر کے زار و قطار ہوتے ہیں۔ خدا بنانے کے قابل وہ ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی سارے انبیاء نے ایسے اللہ پاک سے مانگا، یہ سارے انبیاء کی مشترکہ سنت ہے۔ حضرت آدم، سارے انبیاء کی دعائیں اللہ نے قرآن میں مختلف انداز سے ذکر کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا آپ پڑھتے ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہم اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھے، تیرا کچھ بھی نہیں بگاڑا، ہم نے اپنا نقصان کیا ہے، اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہمارے اوپر رحم نہ کیا تو پھر ہم خسارے والے ہو جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا اللہ نے قرآن میں ذکر کی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیمار، ایسے بیمار کہ سارے خاندان والے اللہ نے بڑا نوازا تھا۔ حدیث شریف میں آتا ہے بیوی بھی تھی، بچے بھی تھے اور لونڈیاں بھی تھی، غلام بھی تھے اور مال و دولت بھی بہت تھی، ہر اعتبار سے اللہ نے نوازا تھا۔ دے کر کے بھی اللہ نے آزمایا اور کبھی کبھی پھر لے کر کے بھی اللہ پاک کیا کرتے ہیں، آزماتے ہیں۔ سارے بچے ایک حادثے میں مکان کے نیچے دب کے مر گئے، غلام لونڈیاں ساری بک گئی، کھیتی باڑی اجڑ گئی، جل گئی، اکیلے رہ گئے اور ایسے بیمار
ایسے بیمار کہ آخر وہ بیوی بیچاری خدمت کرتے کرتے وہ بھی تنگ آ گئی. جب یہ حالت پہنچی تو حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے, رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. بس کوئی وقت ہوتا ہے قبولیت کا, یہ زبان سے نکلنا تھا کہ اللہ کی رحمت کا دریا جوش میں آیا, اور اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ یہ پانی کا چشمہ ہے, اس کا پانی پیو بھی صحیح اور اس سے نہاؤ بھی صحیح. پانی پیا بھی اور نہائے بھی, ساری بیماری ٹھیک ٹھاک تندرست اور توانا ہو گئی. اور اللہ پاک نے پہلے سے دگنی اولاد بھی دے دی اور مال و دولت بھی دے دیا. اتنا مال دیا کہ ایک دفعہ نہا رہے تھے. حضرت ایوب, بخاری شریف کی حدیث ہے, بخاری شریف کی روایت ہے, ایوب علیہ السلام غسل کر رہے تھے کہ غسل کرنے کے دوران سونے کی ٹڈیوں کی بارش شروع ہو گئی. آپ کا بھی دل تو چاہتا ہے منہ میں پانی آ گیا, لیکن پہلے پیغمبر ایوب علیہ السلام والی وہ بات تو بنا کے دکھائیں نا. سونے کی ٹڈیوں کی بارش شروع ہو گئی. ایوب علیہ السلام نے جو ہے نا ان کو جمع کرنا شروع کر دیا. انسان ہے نا, اللہ نے کہا کہ میں نے تمہیں جو ہے نا اس سے بالکل بے نیاز نہیں کر دیا, اتنا دیا, ان سونے کی ٹڈیوں کی تجھے کیا ضرورت ہے. تو حضرت ایوب علیہ السلام نے عرض کی ہے, اللہ واقعتاً آپ نے مجھے بہت کچھ عطا فرمایا, لیکن تیرے فضل سے میں مستغنی نہیں ہو سکتا. یہ آپ کا فضل ہے. اب میں جو ہے نا اس کو اگر نہ سمیٹوں تو یہ ایک بے نیازی کا اظہار ہوگا. میں تیرے فضل سے بے نیاز نہیں, وہ جتنا بھی آئے گا میں اس کو سنبھالوں. تو یہ کس طرح اس دعا کا نتیجہ تھا, رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. حضرت یونس علیہ السلام کی دعا اسی کے ساتھ ہی اللہ نے قرآن میں ذکر کی. مچھلی کا پیٹ, فنادا فی الظلمات, 3 اندھیرے, رات کا بھی اندھیرا, دریا کی گہرائیوں کا بھی اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا بھی اندھیرا. 3 اندھیروں میں فنادا فی الظلمات حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کو پکارا, اللہ الہ الا انت, اے اللہ تیرے سوا میرے اس حال کو دیکھنے والا کوئی نہیں, اور تیرے سوا میری اس پکار کو سننے والا کوئی نہیں. سبحانک, تو شریکوں سے پاک ہے. کوئی اور بھی میرے اس حال کو دیکھ لے تو وہ تیرا شریک بن جائے, کوئی اور بھی میرے اس پکار کو سن لے تو وہ تیرا شریک. تو اکیلا ہی دیکھ رہا ہے مجھے اور اکیلا ہی سن رہا ہے میری پکار کو. انی کنت من الظالمین, واقعتاً مجھ سے چوک ہو گئی. تیرے حکم کے بغیر میں وہ بستی چھوڑ کے آ گیا تھا. قرآن نے کہا فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم. ہمارے اندر سننے کی طاقت بھی موجود ہے, ہم نے ان کی پکار کو سن بھی لیا, اور دیکھنے کی طاقت بھی موجود ہے. بغیر دوربین کے اور بغیر کسی ظاہری سبب کے ہم نے ان کی پوری حالت کو دیکھا بھی. وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ, مصیبت کو دور کرنے کی طاقت بھی ہمارے اندر موجود ہے, ہم نے ان کی مصیبت دور بھی کر دی. اور آگے بڑا عجیب جملہ کہا, قرآن حد کر دیتا ہے سمجھانے کی. قرآن نے کہا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. کہیں تمہارے دلوں میں خیال ہو کہ ہم کہاں اور یونس علیہ السلام جیسا پیغمبر کہاں, وہ تو پیغمبر تھے. فرمایا نہیں, وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ, میرا ایمان والا بندہ جو بھی میرے پیغمبر کے طریقے پر جس مصیبت میں ہمیں پکارے گا, ہم اس کو بھی اسی طریقے سے نجات دیں. سبحان اللہ. اس کی دعا کو اسی طریقے سے قبول کریں. تو بھائی دعا مانگنا سارے انبیاء کا مشترکہ سنت ہے. سارے اولیاء کا مشترکہ طریقہ ہے. حضرت زکریا علیہ السلام بڑھاپے میں رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا, بوڑھے ہو گئے, بیوی بھی بوڑھی اور بانجھ ہو گئی اور ابھی تک اولاد نہیں ہو رہی. اللہ سے پکار رہے, مانگ رہے, رب انی وہن العظم منی, میری ہڈیاں کمزور ہو گئی. واشتعل الراس شیبا, میرے سر کے بال سفید ہو گئے. وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا, اور میرے مولا میرا تیرے ساتھ ایسا تعلق ہے
کہ میں کبھی تجھ سے مانگ کر کے نامراد نہیں ہوا، جب بھی تجھ سے مانگا تو نے مجھے نوازا ہے۔ تو حبلی من لدنک ولیہ، مجھے اپنی طرف سے کوئی ایسا بچہ عطا فرما دے، ایسا وارث عطا فرما دے، یرثنی و یرث من آل یعقوب، کہ جو یہ دینی خدمت کا سلسلہ ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی وراثت میرے پاس چلی آ رہی ہے، کوئی اس کو سنبھالنے والا نہیں، کوئی سنبھالنے والا مجھے عطا فرما دے۔ اور صورت حال یہ ہے کہ وکانت امراتی عاقرہ، میری بیوی بوڑھی بھی ہے، بانجھ بھی ہے، بس تو ہی کچھ کر۔ تو اللہ پاک نے بیٹا بھی دیا اور نام بھی خود تجویز فرمایا، اور ایسا بیٹا لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اس نام کا کوئی بچہ دنیا میں اس سے پہلے نہیں آیا، ایسی صفات والا بچہ دنیا میں پہلے نہیں آیا ہے۔ اور سلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا، ایسا بچہ ہے کہ جس دن یہ پیدا ہوا اس دن بھی اللہ کی طرف سے اس پر سلامتی کی بارشیں برس رہی، اور جس دن یہ دنیا سے جائے گا اس دن بھی اس پر سلامتی کی بارش برس رہی ہوگی، اور جس دن یہ قیامت والے دن سارے انسانوں کو زندہ اٹھایا جائے گا اس دن بھی اس پر سلامتی کی بارش برس رہی ہوگی۔ یہ تین ہی دن بندے کے لیے خطرے والے ہوتے ہیں، جب دنیا میں آتا ہے تو وہ بھی پریشانی کا ایک نئے جہان سے واسطہ پڑتا ہے، اور دنیا سے جانا یہ بھی انتہائی پریشانی والا دن ہوتا ہے، اور قیامت کا دن تو سارے انسانوں کے لیے پریشانی کا دن ہوگا، اور اللہ کے نیک بندوں کو سب سے زیادہ فکر قیامت والے دن کی ہوتی ہے، میرے بچوں کا کیا ہوگا، میری اولاد کا کیا ہوگا۔ اللہ نے تسلی دے دی ہم آپ کو ایسا بچہ دیں گے، اس کی ولادت والا دن بھی اس کے لیے سلامتی کا ہوگا، اس کی موت کا دن بھی اس کے لیے سلامتی کا ہوگا، اور قیامت والے دن بھی میری طرف سے اس کو سلامتی ملے گی۔ سبحان اللہ۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، موضوع یہ بیان شروع ہوا ہے، آج پہلا دن ہے، یہ مضمون شروع ہوا ہے کہ دنیا میں ہر انسان مسائل سے انفرادی اجتماعی طور پر مسائل کا شکار ہے۔ مسائل کے حل کی دو ہی تدبیریں قرآن و حدیث نے بیان فرمائی ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ پاک نے جو ان مسائل کے حل کا طریقہ بتلایا ہے اس طریقے کو اختیار کیا جائے، اسباب کو اختیار کیا جائے۔ اسباب کو چھوڑ دینا اس کا نام توکل نہیں بلکہ اس کا نام کیا ہے؟ تعطل ہے، اور یہ شرعاً ناجائز ہے۔ اب بندہ بیمار ہے، ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، دوائی کھانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، ڈاکٹر پرہیز بتاتا ہے، پرہیز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور پھر دعائیں مانگ رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 313 تھے، اور مقابلے میں 1000 کا لشکر تھا، اور فوجی ساز و سامان سے وہ مسلح تھے، اور ان کے بعد ٹوٹل 2 تلواریں تھیں، لیکن آپ نے 313 کو میدان میں نکالا، 1000 والوں کے مقابلے میں صف آرا ہوئے، اور پھر ایک جھوپڑے میں جا کے سجدے میں پڑ گئے، اور یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم، ساری رات اس طریقے سے آپ نے گزاری۔ تو تدبیر بھی، اسباب کو بھی اختیار کرنا ہے، اور دوسرا کام کیا ہے بھائی جس کو آج ہم بھول گئے ہیں، وہ اللہ پاک سے دعا مانگنا ہے، گڑ گڑانا ہے، اور یہ دعا سارے انبیاء کی مشترکہ سنت ہے، سارے اولیاء کا مشترکہ طریقہ ہے، اور یہ دو جو کام بندہ کرتا ہے یا تو اس کے مسائل حل ہوتے ہیں، اگر اللہ کو منظور ہوتا ہے، اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، اللہ کو منظور ہوتا ہے اور بندے کی مصلحت ہوتی ہے تو مسئلہ دنیا میں حل ہو جاتا ہے، لیکن اگر مسئلہ حل نہ ہو تو دعا کا ثواب بھی ملتا ہے اور دل کو سکون اور اطمینان بھی اللہ پاک عطا فرماتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو مسجد